السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے یہ احباب اور علماء کرام جو اصلاحی بیانات کا ایک پورا نظام چلاتے ہیں اور ہر ضرورت کے موقع پر علماء کو بیانات کے سلسلے میں جوڑتے ہیں، خاص طور سے اس کا فون آ رہا تھا، خاص طور سے ہمارے دوست حضرت مولانا خلیل احمد دیواوی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقائے کار، ان سب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ان حضرات کی فرمائش کے نتیجے میں اس تعطل کے زمانے میں خیر کی باتیں، دین کی باتیں، نصیحت کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو موضوع ہے ان حضرات کی طرف سے وہ ہے حال ہی میں دنیا سے تشریف لے جانے والے بہت سارے ممتاز علماء کرام اور بڑی اہم شخصیات کے وفات کے حادثوں پر صبر کی تلقین اور ان کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا، اور خاص طور پر حضرت مولانا مفتی عبداللہ پٹیل صاحب روید روی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی ان کے فرزندان اور متعلقین کو تعزیت اور تسلی اور صبر و سکون کی تلقین. یہ بات آپ حضرات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران تقریباً، یعنی مارچ کے مہینے کے بعد جب سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہمارے یہاں چلا، تو خود ہمارے ملک میں بھی اور دنیا کے مختلف ممالک میں علمی اور دینی طبقے کی اہم اور ممتاز شخصیات دنیا سے رخصت ہوئیں. ہمارے یہاں خود ہم دارالعلوم دیوبند کے خدام کو یہ حادثہ پیش آیا کہ ہمارے استاذ محترم اور دنیا اسلام کی مشہور علمی شخصیت دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے
آخری عشرے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اسی زمانے میں اور اس سے پہلے اور بعد بڑے بڑے علماء کرام کی وفات کے حادثے پیش آئے۔ برطانیہ میں اہل حق کے سالار اور باطل کے خلاف ہر موقع پر تحقیقی اور مضبوط کام کرنے والی مشہور شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب بھی وفات پا گئے، اور اس کے علاوہ مختلف اداروں میں ہمارے دوسرے ادارہ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ بھی وفات پا گئے۔ اسی طرح مختلف اداروں کا، مختلف جماعتوں کا علمی نقصان ہوا۔ جمعیت علماء ہند کے 3-4 بہت بڑے بڑے اہم اور فعال ذمہ داران رخصت ہوئے۔ حضرت مولانا متین الحق اسامہ صدر جمعیت علماء اتر پردیش، حضرت مولانا معز الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم امارت شرعیہ و رکن عاملہ جمعیت علماء، حضرت مولانا امان اللہ برود قاسمی نقشبندی محتمم جامعہ حسینیہ شری وردھن، اور ان کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے۔ بعض حضرات نے تو کچھ نام جمع کرنے شروع کیے تو تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ان علماء کرام کی جنہوں نے اس عرصے میں، اس زمانے میں وفات پائی ہے۔ اور یہ قریبی زمانے میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حادثہ وفات پیش آیا۔ عجیب اتفاق ہے، ہم یہ سنا کرتے تھے اپنے احباب سے کہ فخر المحدثین حضرت مولانا محمد یونس جونپوری نور اللہ مرقدہ کے تلامذہ میں علم حدیث کی تدریس اور مہارت کے حوالے سے اور زمانے طالب علمی میں اپنی سنجیدگی اور محنت کے تعلق سے ان کے 2 شاگرد بہت ممتاز ہیں۔ اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ دونوں اسی زمانے میں رخصت ہوئے ہیں۔ ایک ہمارے استاذ محترم جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ کے شیخ الحدیث، وسیع النظر اور متبحر قسم کے عالم اور محدث حضرت مولانا وسیم احمد صاحب مظاہری نور اللہ مرقدہ، اور دوسرے حضرت مولانا مفتی عبداللہ پٹیل صاحب بانی جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں حضرات کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ یہ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز ترین تلمیذ ہیں، اور یہ دونوں ہی حضرات اس زمانے میں رخصت ہوئے۔ اس کے علاوہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ میدانوں کی شخصیات کے حادثے پیش آئے۔ بہت سے حضرات کے خانگی حادثات ہوئے، کسی کے والد گزر گئے، کسی کی والدہ کا انتقال ہوا، کسی کے بھائی چلے گئے۔ اس زمانے میں حادثات کی نوعیتیں بھی عجیب عجیب سامنے آئی ہیں۔ ہمارے یہاں دیوبند میں ایک صاحب کے جوان شادی شدہ صاحب اولاد بیٹے کا انتقال ہوا، اور جیسے ہی اس کا جنازہ گھر پہنچا تو اس کی والدہ کا فوراً انتقال ہو گیا، اور چند دن کے بعد دوسرے بھائی کا اس کے انتقال ہو گیا، اور پھر چند دن کے بعد ایک بہن کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہی گھر میں 4 حادثے 10-15 دن کے اندر پیش آئے۔ بعض مرتبہ بعض جگہ حادثے کی نوعیت کے اعتبار سے صدمے میں اضافہ ہوا۔ کورونا کے حوالے سے، کورونا پازیٹیو آنے کی روشنی میں بہت سے حضرات کی تدفین، تجہیز و تکفین، نماز جنازہ اور غسل وغیرہ میں رکاوٹیں پیش آئیں۔ کتنے ہی وفات پانے والے لوگوں کو بغیر غسل کے اور بغیر اپنی طرف سے کفن دیے ہوئے دفن کرنا پڑا۔ بعض جگہ تو نماز جنازہ میں بھی دشواریاں ہوئیں، اور اگر نماز جنازہ پڑھنے کا موقع بھی ملا تو بہت محدود تعداد کو، کبھی تو
3-4 سے زیادہ لوگوں کو اجازت نہیں ملی، بعض جگہ 10-20 لوگوں کو اجازت ملی۔ کل ملا کر یہ گزشتہ 5-6 مہینے کا جو وقفہ اور عرصہ ہے، یہ اس نوعیت کے حادثات کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس کی کوئی نظیر ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ یوں بھی آپ دیکھیں تو عالمی سطح پر وبائی بیماری کا جو دورہ چلا اور اب تک چل رہا ہے، اور اس کے مطابق دنیا کی حکومتوں نے جس انداز سے اپنے اپنے ملکوں میں نظام چلایا ہے، وہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، اور وہ ایسا موضوع ہے کہ اس کا کوئی نمونہ دوسرا ہمارے علم میں نہیں ہے۔ دنیا کے اندر وبائیں، طاعون وغیرہ ایسی بیماریاں جن سے بڑی تعداد میں لوگوں کا انتقال ہو جائے، ایسی پہلے بھی آتی رہی ہیں، لیکن وہ سارے عالم میں ایک ساتھ پھیل جائیں ایسی نظیر نہیں ہے۔ کسی علاقے میں یا کسی ایک ملک تک محدود رہ کر اس طرح کے حالات پیش آتے رہے ہیں تاریخ میں، اور اس میں بڑی تعداد میں لوگوں کی وفات بھی ہوئی ہے، مگر جو نوعیت اس بار سامنے آئی ہے اس کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ بہرحال اصل تو ہمیں اس پر بات کرنی ہے کہ دنیا میں اپنے عزیزوں کے انتقال کی شکل میں یا اور کوئی اپنی خواہش، اپنے جذبات، اپنی ضرورت یا اپنی مرضی کے خلاف حادثہ پیش آنے کی صورت میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ بہت مشہور ہے یہ مضمون قرآن کریم کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متوجہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یعنی جب تمہیں کوئی ناگوار بات پیش آئے، کوئی حادثہ پیش آئے تو اس پر صبر کرو اور نماز پڑھو، نماز پڑھ کر گویا اللہ سے مدد مانگو۔ اور اس کے بعد یہ بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ صبر کے معنی ایک عام آدمی بھی جانتا ہے۔ ایسے موقع پر جو صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ذہنی طور سے جمائے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنے کی کوشش کرے، شکایت کا موڈ نہ بنائے، جزا فضا کا اظہار نہ کرے۔ یوں فطری طور پر غم ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اس غم کی وجہ سے آدمی کو اگر رونا بھی آ جائے، وہ آنسو بہا لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن ایک مسلمان اور ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضی کا اظہار نہ کرے، شکایت نہ کرے، بلکہ اس پر رضا کا اظہار کرے اور اپنے اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرے۔ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کی ہدایات میں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات میں اور آپ کی طرف سے ملنے والی بشارتوں میں بہت زیادہ تسلی کا سامان ہے۔ اسی آیت کے بعد اگلی آیت کا جو ایک آخری ٹکڑا ہے وہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ جو لوگ یہ مزاج رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل اور خاص قسم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ وہ ہیں جن کو ہدایت یافتہ ہونے کی سند دی جا رہی ہے۔ اس مضمون میں اور پچھلی آیت کے مضمون میں 2-3 باتیں ہمارے لیے تسلی کی ہیں۔ سب سے بڑی تسلی تو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ سوچیں ذرا، اللہ جس کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کے مسائل کتنے آسان ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر آدمی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا کے طاقتور لوگوں کی یا بڑے لوگوں کی مدد تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی سپورٹ چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ فلاں آدمی میرا حامی بن جائے، میرا سپورٹر بن جائے، میرے ساتھ ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا، میرا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر آدمی دنیا کے اندر طاقتور لوگوں سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن یہ بشارت دے رہا ہے کہ اگر تم پیش آنے والے معاملات پر، حادثات پر، ناگوار باتوں پر صبر سے کام لو تو تمہارے لیے سب سے زیادہ مضبوطی کی بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کا کون نقصان کر سکتا ہے اور کون اس کو پریشان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ ہونا، یعنی ساتھ ہونے کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ ہونا یہ بندے کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑا تسلی کا سامان ہے، سب سے بڑا سہارا ہے۔ دوسرا مضمون ہے اس آیت میں جو مشہور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت کا ٹکڑا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور مسلمانوں کے درمیان شریعت کے حکم کے مطابق یہ عادت مشہور ہے کہ جب کوئی بات ناگوار پیش آئے، کوئی حادثہ سننے کو ملے تو ایک ایمان والے کی زبان پر آیت کا یہی ٹکڑا آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا جو مضمون ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تسلی کا ہے، اور خاص طور پر کسی کے انتقال ہونے پر، کسی کا انتقال جب ہوتا ہے اس وقت میں جب یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا آدمی چلا گیا، ہمارا تعلق والا، ہمارا رشتے والا، ہمارا بھائی، ہمارے والد، ہماری والدہ، یا کوئی بھی ہمارا عزیز ترین آدمی چلا گیا تو اللہ تعالی نے کہا یوں کہو انا للہ۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کے ہیں۔ جب ہم سب اللہ کے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اپنے جس بندے کو جب چاہے واپس بلا لیں، ہم اس میں دخل دینے کا حق نہیں رکھتے۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں۔ مالک جو ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے اندر کچھ چیزوں کے مالک بنتے ہیں، مکان خریدتے ہیں یا استعمال کے لیے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، تو جو چیز ہم نے اپنے پیسے سے خریدی ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں پورا اختیار ہوتا ہے، کوئی دوسرا آدمی اس میں دخل دینے کا حق نہیں رکھتا، ہم دوسرے کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس میں اپنی بات چلانے کی کوشش کرے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، سارے انسان اللہ کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، تو پھر اللہ کو پورا اختیار ہے کہ ہمارے ساتھ جس طرح کا بھی معاملہ کریں، ہم میں سے جس کو چاہیں پہلے بلا لیں، جس کو چاہیں بعد میں بلائیں۔ ایک تو یہ تسلی کا سامان ہے کہ آدمی یہ بات یاد کر لے کہ بھائی اس میں میرا کیا بنتا ہے، میرا تو کوئی دخل دینے کا موقع ہی نہیں ہے، جب اللہ کی چیز ہے تو اللہ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے تسلی کا سامان، اگلا جملہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارا آدمی چلا گیا تو یہ جدائی بہت لمبی نہیں ہے، ہم بھی جانے والے ہیں، ہمیں بھی وہیں پہنچنا ہے جہاں وہ گیا ہے، اور جب وہ ہم جائیں گے تو اس سے ملاقات وہاں ہو جائے گی، اس لیے کوئی زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ حضرات نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب مرض الوفات تھا، آخری بیماری تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کر کے کان میں کچھ بات کہی تو وہ رونے لگیں۔ جب وہ رونے لگیں تو حضور نے پھر ان کو قریب کیا اور پھر کچھ کان میں ارشاد فرمایا تو وہ خوش ہو گئیں اور ہنسنے لگیں۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً پوچھنا چاہا کہ کیا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ حضور نے میرے کان میں چپکے سے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر نہیں کرنا ہے، لہذا انہوں نے نہیں بتایا۔
لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات ظاہر فرمائی کہ حضور نے اس وقت کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ابا جان نے میرے کان میں پہلی بار تو یہ فرمایا تھا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو میں ظاہر ہے اس پر رونے لگی، مجھے غم ہوا۔ لیکن اس کے بعد حضور نے دوبارہ مجھے قریب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے گھر کے لوگوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کے گھر میں سب سے پہلے جو وفات ہوگی وہ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہوگی۔ تو جب حضور نے یہ بتایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی تو میرا دل خوش ہو گیا کہ مجھے اپنے مقدس والد گرامی سے زیادہ دن جدا نہیں رہنا پڑے گا۔ تو یہ مضمون آدمی کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ ہمارا جانے والا جو گیا ہم بھی وہیں پہنچنے والے ہیں، زیادہ دن نہیں لگیں گے کہ ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اس چیز پر غور کر کے ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمام حضرات جن کے متعلقین اس زمانے میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان سب کو ان مضامین کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بات اور ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں تو کیا دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مقدس، زیادہ کیا آپ کے برابر بھی کوئی بڑا آدمی، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا پاک باز بندہ، اللہ کا عبادت گزار بندہ، اللہ کا شکر گزار بندہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس طرح کے حادثات خود اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی حیات میں حضرت فاطمہ کے علاوہ ساری اولاد رخصت ہو گئی۔ کتنی عجیب بات ہے، اولاد کا انتقال کرنا ماں باپ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے وقت اولاد میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی اور باقی اولاد رخصت ہو چکی تھی۔ بیٹیاں شادی شدہ ہو کر رخصت ہوئیں، بیٹے بچپن میں چلے گئے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کے امتحانات سے گزارا اور آپ کو آزمایا، اور آپ نے ہر موقع پر اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا ثبوت دیا۔ ایک مضمون ایسے موقع پر اور یاد رکھنے کا ہے کہ ہمارا جانے والا جو گیا وہ کن حالات میں گیا، یہ بھی ایک صبر کی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد گرامی تھے، ان کا ایک مضمون بہت شاندار ہے، اس کو اس موقع پر سنانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ان کے بڑے صاحبزادے یعنی حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی مولانا ذکی کیفی صاحب کا انتقال ہوا تقریباً 50 سال کی عمر میں، اور اس وقت ہوا جب ان کے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور ان کی عمر تقریباً 85-86 سال تھی۔ وہ بوڑھے تھے اور بیمار بھی تھے، کمزور بھی تھے۔ ذکی کیفی صاحب جن کا انتقال ہوا وہ لاہور میں رہتے تھے اور وہاں ان کا اپنا کاروبار تھا، ان کے بچے جوان ہو گئے تھے، کاروبار میں لگ چکے تھے، اور ان کے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بھائی کراچی میں رہتے تھے۔ جب مولانا ذکی کیفی صاحب کا انتقال ہوا تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے کمزور تھے کہ جنازے میں شرکت کے لیے تو سفر وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ حال یہ تھا کہ ان کے لیے بولنا بھی مشکل تھا۔ انہوں نے چند دن کے بعد جب ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ایک خط لکھوایا اپنے پوتی پوتوں اور اپنی بہو کے نام، جن بیٹے کا انتقال ہوا ان کی بیوی بچوں کے نام خط لکھوایا، یعنی لکھنے کی طاقت بھی نہیں تھی، اور اس دن تو لکھوانے کی طاقت بھی نہیں تھی جس دن انتقال ہوا۔ 2-4 دن کے بعد جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے ایک خط لکھوایا۔ اس خط میں انہوں نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ جانے والا چلا گیا، اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ عزیز چلے گئے، ہم سے رخصت ہو گئے،
اور یہ حادثات تم سب کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کتنا بڑا ہے تم سمجھ سکتے ہو. لیکن ہم لوگ حادثات سے زیادہ متاثر اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم حادثات کو الٹا پڑھتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی رخصت ہو گیا، وہ اتنا شاندار آدمی تھا، وہ اتنا صلاحیت والا آدمی تھا اور ہمیں اس کی اتنی زیادہ ضرورت تھی، وہ ہمارا ایسا عزیز محبوب تھا، وہ ہمارا باپ تھا، وہ ہمارا بھائی تھا، وہ ہمارا عزیز تھا، وہ ہمارا محبت والا تھا. تو ہم اس انداز سے حادثے کو سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے غم بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا یہ حادثات کو الٹا پڑھنا ہے، حادثات کو سیدھا پڑھنا سیکھو. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو غور کرو کہ زکی کیفی کس حالت میں گئے دنیا سے کہ وہ ابھی چند دن پہلے عمرے سے واپس آئے تھے اور ہم مجھ سے ملاقات کر کے بھی گئے تھے. عمرے سے واپس کراچی آ کر مجھ سے مل کر پھر وہ لاہور گئے. تو سوچنے کی بات ہے کہ عمرے میں جا کر یا حج میں جا کر آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو گویا ان کی آخرت کی تیاری اسی میں ہو گئی. اور پھر ہم سے ملے ہوئے بعض مرتبہ کافی دن ہو جاتے تھے، لیکن وہ انتقال سے چند ہی دن پہلے مل کر گئے. اس کے بعد یہ غور کرو کہ وہ اس حال میں گئے کہ ان کے بچے جوان ہیں اور برسر روزگار ہیں. بہت سے لوگ اس حال میں رخصت ہوتے ہیں کہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور کوئی سنبھالنے والا ان کا نہیں ہوتا. پھر یہ کہ یوں بھی غور کرو کہ وہ اس حال میں گئے ہیں کہ وہ کاروبار چھوڑ کر گئے ہیں، ان کے بچے محتاج نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور وہ بالکل بے سہارا رہ جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو اس طرح کی چیزیں مفتی صاحب نے اٹھا کر ایسے پوائنٹ نکال کر سمجھایا کہ بالکل آسان ہو جاتا ہے حادثات کو جھیلنا. کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسا حادثہ ہمارے سامنے گویا ظاہر فرما بھی دیا تو اللہ نے اسی کے اندر آسانی کے اسباب بھی فراہم فرما دیے. تو وہ تمام حضرات جن کے متعلقین اس زمانے میں وفات پا گئے، ان سب سے خاص طور پر یہی گزارش ہے کہ حادثات کو سیدھا پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ صبر کرنا آسان ہو جائے. حضرت مولانا مفتی عبداللہ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی ہم ان کے صاحبزادگان اور ان کی صاحبزادیوں اور اہل خانہ اور متعلقین تمام ہی سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ بھی اس حادثے کو اسی انداز سے دیکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو علم و فن کا عظیم مقام عطا فرمایا، حدیث کی مہارت اور مختلف علوم کی مہارت ان کو حاصل تھی اور انہوں نے اس مہارت کا استعمال طلباء کو تیار کرنے میں، شاگردوں کو تیار کرنے میں، بلکہ یوں کہیے علماء تیار کرنے میں استعمال کیا اپنی صلاحیتوں کا اور عظیم الشان ادارہ قائم کیا. اور پھر انہوں نے بہت ساری کتابیں اپنی یادگار چھوڑی جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں اور ان کی یادگار بھی ہیں. بخاری شریف کی شرح بھی اسعاد القاری کے نام سے وہ لکھی انہوں نے اور اس پر بہت سارے اکابر علماء نے، اکابر دیوبند نے بھی اچھے خیالات کا اظہار کیا. پھر آخر میں تقدیری طور پر آزمائش کا سلسلہ آیا اور وہ اپنے محبوب ادارے سے بھی دور کر دیے گئے اور آخر میں ان کو اپنے گھر والوں سے بھی دور رہنا پڑا. یہ ایک آزمائش تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی اچھا مقام عطا فرمانا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی طریقہ اس کا ہوتا ہے کہ اس کو کسی مشکل میں، کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ بندہ اور زیادہ مقرب بن جاتا ہے اور جو مقام بلند اللہ تعالیٰ اس کو اپنے یہاں عطا فرمانا چاہتے ہیں وہ اس کا مستحق بن جاتا ہے. یہ مضمون علماء کرام نے بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ انسان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بنتی ہیں اور اس کے درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ بنتی ہیں. ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں کچھ بلند درجات سے نوازنا چاہتے ہوں گے تو ان درجات تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ اختیار کیا کہ ان کو آخر زمانے میں آزمائشوں میں ڈالا
اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ان آزمائشوں میں انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، راضی برضا رہے، اور ان کے تمام بچوں نے، گھر والوں نے بھی اس مشکل وقت کو اللہ کی رضا کی تلاش میں گزارا اور اللہ کے تقدیر پر راضی رہ کر گزارا۔ یہ حضرت مفتی صاحب کے لیے بھی بشارت ہے اور آپ سب کے لیے بھی۔ تو اس وجہ سے اپنے دلوں کو تسلی دیں اور یہ ذہن میں لاتے رہیں کہ اگر آخر وقت میں وہ اس مشکل کا شکار تھے تو اب وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، جس کے ہاں ان کو دنیا کی تمام کلفتوں کا انعام مل رہا ہوگا اور وہ وہاں مزے میں ہوں گے۔ وہ مضمون بھی یاد کر لیں کہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ایک دیہاتی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا تھا شعر کی شکل میں، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ تم اس طرح غم نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے والد اللہ کے پاس چلے گئے، تمہارے لیے والد سے بہتر اللہ موجود ہے۔ والد موجود تھے تو وہ تمہارے لیے سہارا تھے، لیکن والد کے جانے کے بعد اللہ تعالی سہارا ہیں۔ اور والد تم سے جدا ہوئے تو جب والد موجود تھے تو تم ان کی خدمت کرتے تھے، اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو اللہ تم سے بہتر ہے ان کے حق میں۔ اصبر نکم بک صابرین فانما صبر الرعیۃ بعد صبر الراس خیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس۔ مفتی صاحب کے صاحبزادگان تو ماشاءاللہ عالم ہیں، وہ اس مضمون کو جانتے بھی ہیں، تو ان سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہی سوچیں کہ آپ کے والد رحمۃ اللہ علیہ اپنے محبوب رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہو رہا ہوگا، اور یہاں ان کے جانے کے بعد، ان کا سایہ اٹھنے کے بعد آپ پر براہ راست اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ سب کو بھی اور تمام ہی جانے والوں کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پہ راضی رہنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عافیت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولک الحمد حتى ترضى، ولک الحمد اذا رضیت، انت اہل التقوى واہل المغفرہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب، اللہم اننا ضعفاء فقو فی رضاک ضعفنا وخذ الی الخیر بناصیتنا واجعل الاسلام منتہى رضائنا وانا اذلاء فاعزنا وانا فقراء فارزقنا، اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمة امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم انا نسألك الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدی انك على كل شيء قدیر، اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، انت اہل التقوى واہل المغفرہ،
اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، کمزور بندے، گناہگار بندے، عاجز و مسکین بندے۔ اے رب ہم سب پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے متعلقین کے سب کے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جو اعزاء، اقربا، رشتہ دار، ہمارے متعلقین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو معاف فرما کر ان کے ساتھ اپنی رحمت خاص کا معاملہ فرما دیجئے، اور سب پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء سے ہم محروم ہوئے ہیں، اے رب کریم ان تمام حضرات کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیے، ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہوں ان کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام علماء، اساتذہ، حضرت مولانا مفتی سعید صاحب، حضرت مولانا خالد محمود صاحب، حضرت مولانا وسیم احمد صاحب اور حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب رحمہم اللہ، اور حضرت مولانا سلمان صاحب اور تمام حضرات کی اے اللہ مغفرت فرما کر ان کو اپنے قرب خاص سے نواز دیجئے۔ اے اللہ ان کو بلند درجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے اپنے فضل سے ان کا نعم البدل امت کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان سب کے متعلقین کو، ہم سب کو صبر جمیل آسان فرمائیے۔ اے اللہ ان کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ وبائی بیماری سے یا اس زمانے میں کسی بھی سبب سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اہل ایمان، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ان سب کے پسماندگان کے لیے صبر آسان فرمائیے۔ جو بے سہارا ہو گئے ہیں اللہ ان کی خاص مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما دیجئے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے۔ جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ اے اللہ جو اور مشکلات کا شکار ہیں اللہ ان کو ان مشکلات سے نکال دیجئے۔ اے اللہ گھروں میں سکون پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جاننے والوں میں، مسلمانوں میں جہاں کہیں بھی گھروں کے اندر بے سکونی ہے یا بچیاں پریشان ہیں اللہ ان سب کے لیے خوشگوار زندگی مقدر فرما دیجئے، اور تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہماری ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے۔ اے رب کریم دینی کاموں کا تعطل دور فرما دیجئے۔ حرمین شریفین اور مسجد اقصی اور ساری دنیا کی مسجدوں کو، دارالعلوم دیوبند اور سارے مدرسوں کو، دعوت و تبلیغ کے کام کو، اور تربیت کرنے والی سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کو پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے کاموں میں برکت فرما دیجئے۔ ہماری اور ہمارے اہل و عیال کے، ہمارے بچوں کی، متعلقین کی عمروں میں برکت فرما دیجئے، صحت میں برکت فرما دیجئے، ہمارے اعمال میں، نیتوں میں، ارادوں میں، رزق میں، کاموں میں، سب چیزوں میں برکت فرما دیجئے۔ ہمارے ان احباب کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اور جتنے لوگوں نے بھی اس وقت یہ باتیں سنی ہیں ان سب کو اور اس بولنے والے کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین و متعلقین میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور جو موجود ہیں ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ یا والدین، اے اللہ ان سب کا سایہ عافیت کے ساتھ قائم رکھیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام بزرگوں کے پسماندگان کی مدد فرمائیے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان، صاحبزادیوں اور تمام متعلقین کے لیے صبر آسان فرمائیے اور ان کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ اس امت پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے، غضب کی رحمت ہٹا لیجئے۔ اے اللہ ہر خیر کا سوال کرتے ہیں پوری امت کے لیے، اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اے اللہ جو خیر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی وہ خیر ہم بھی مانگتے ہیں، اور جس شر سے آپ نے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، عطا فرما۔